تو ہر خواہش جب انسان کی پوری ہوتی ہے تو خواہشات ختم نہیں ہوتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اسلام نے اس کا ایک حل بتایا ہے کہ اپنی ہر خواہش پوری مت کرو بلکہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو. اعتدال کی راہ بتائی. دنیا میں بعض مذہب ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ تمام خواہشات کو چھوڑ دو. جیسے ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں نا, عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں, وہ تمام خواہشات چھوڑ کے کہاں نکل جاتے تھے؟ جنگلوں میں. حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو لباس بھی نہیں پہنتے کہ لباس میں انسان کی زینت ہے, اچھا لگتا ہے. انسان کی خواہش ہے نا, تو اچھا لگنے کی خواہش بھی ختم کرو. گندے لگو, گندے دیکھنے میں آؤ. یہ بھی دنیا میں ہے بعض مذہب ایسے جو نہاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم گندے میلے کچیلے رہیں گے تو اپنے نفس کی خواہشات کے ہم خلاف چل رہے. انسان کا دل چاہتا ہے نا نہا دھو کے صاف ستھرا ہو جائے. نہ نہ نہ, ہم دل کے کیا چلیں گے؟ بالکل اپوزٹ. یہ بھی غلو ہے. یہ کیا ہے؟ تو غلو ہے. یہ نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. میں برما میں تھا, منمار, وہاں میں نے بہت کثرت سے کچھ مذہبی لوگ دیکھے جو پوری زندگی کرتا شلوار پینٹ شرٹ نہیں پہنتے, پراپر ڈریس نہیں پہنتے. لال ہمارا جو احرام ہوتا ہے نا جو حج میں, بھئی احرام تو اللہ نے چند دنوں کے لیے پہنایا نا, وہ پوری زندگی لال رنگ کا احرام پہنتے اور سر مڈا کے رکھتے اور ننگے پاؤں, اور کبھی نکاح نہیں کرتے. یہ بھی غلو ہے. اس سے تو آپ ان دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو ہی نہیں سکتے. یہ غلو ہے. اور ایک طرف انتہا یہ ہے کہ ہر خواہش پوری کرو, ہر خواہش اچھی ہو یا بری ہو. بس آپ نے خواہش زنا کرنا ہے زنا کر لو, نکاح کرنا ہے آپ کا ہیڈک ہے کرنا ہے کر لو. آپ بوڑھے ماں باپ اچھے نہیں لگ رہے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. اور پیسہ کماؤ, جمع کرو پیسہ. بس جو چیز صحت کو نقصان دے وہ نہ کھاؤ, باقی حلال و حرام کی فکر مت کرو. انسان ہے, مہذب ہے, پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے, ناپاک نہیں کھاتا. وہ کہتے ہیں یہ پاکی ناپاکی کیا ہوتا ہے, اس فکر میں مت پڑو, کھاؤ بس. ہاں یہ دیکھو کہ نقصان دہ نہ ہو, کیونکہ وہ ان کو پتا ہے پھر یہ بیمار ہو جائے گا. شراب پیو, اس فکر میں مت پڑو کہ شراب پینے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے, منہ سے بدبو کیسے آتی ہے, آنکھوں میں کیسا نشہ اترتا ہے. انسان مہذب نہیں لگتا. شراب پینے والوں کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی. تو چھوڑو, کیا کرنا ہے, رونق کا مزہ تو آ رہا ہے نا. جتنی نشے کی چیزیں ہیں آپ کو غیر مسلموں میں زیادہ ملیں گی, بہت زیادہ ملیں گی. خواہش پوری کرنی ہے, سکون چاہیے. تو یہ بھی انتہا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دوسری انتہا ہے. قرآن نے اس امت کی تعریف کی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک بیلنس امت بنایا ہے, معتدل, نہ ادھر نہ. یہ جو انتہا پسندی ہے نا, کہتے ہیں انتہا پسندی غلط ہے. جو آدمی صحیح مذہب پہ چلے گا وہ انتہا پسند ہو ہی نہیں سکتا. انتہا پسند وہ ہوتے ہیں جو مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ دو میں سے ایک انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں, یا تو خواہشات کے غلام بن جائیں گے یا خواہشات کو ہندو پنڈتوں کی طرح مکمل چھوڑ دیں گے. جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا, کٹر مذہبی ہوگا, وہ انتہا پسند نہیں ہوگا. اگر آپ کو کوئی انتہا پسند نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مذہب کو فالو نہیں کر رہا, یا آپ کی نظر میں انتہا پسندی کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے, اس لیے آپ کو انتہا پسند لگ رہا ہے. دو میں سے ایک بات ہے. اسلام نے کیسا اعتدال سکھایا. زنا کرنے کا جتنا بھی دل چاہے, اللہ فرماتے ہیں دل چاہنا تو دور, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. نظر بھی جھکا کے گزرنا ہے, انٹیوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, نظر جھکانی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت سے ہمیشہ دور رہو. نکاح کے ذریعے اللہ نے جو مسلمان مرد کو سہولت دی وہ غیر مسلموں کے پاس یہ پیکج بولو نہیں ہے. کیا اعتدال ہے بھائی. گورے نے کیا کیا, کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ نکاح کو ہی زندگی سے نکال دیا, یہ بھی انتہا. اور کچھ نے نکاح کی اجازت دی تو مرد کی صحت کا خیال نہیں کیا, مرد اور عورت کو اس بارے میں ایک جیسا بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت کی ضرورت ایک مرد سے پوری ہو سکتی ہے تو ایک مرد کی ضرورت بھی ایک عورت سے
پوری ہوگی. یہ بھی غلو ہے بھائی. ان ڈیزائرز کے معاملے میں مرد اور عورت ایک جیسے تھوڑی ہیں. مرد تو مرد ہے, وہ تو آدمی ہے. اگر آپ کے لیے بھی ایک کافی ہے, اس کے لیے بھی ایک مرد, تو پھر اس کا مطلب آپ اس معاملے میں اپنی بیوی جیسے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مرد میں تو یہ ڈیزائرز اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. یہ فرق اسلام نے رکھا ہے, غیر مسلموں نے نیچر سے بغاوت کی ہے. کھانے کے معاملے میں دیکھ لو, دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا. انہوں نے کہا کہ لذیذ چیزیں نہیں کھانی ہیں, بس زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے, لذت والی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا. ہندوؤں میں بہت سے ایسے ہیں, بدھسٹ میں بہت سے ایسے ہیں, ساری زندگی گوشت نہیں کھاتے, اور وہ چند مخصوص سبزیاں بس جو کمر سیدھی رکھیں, تبھی دبلے پتلے سے ہوتے ہیں. وہ دیکھو نا یوگا جب کرتے ہیں تو کیسے گھوم جاتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, پورے ادھر ادھر دائیں بائیں جہاں کچھ آؤ گھما لو ان کو. اور لباس بھی, زینت تو دور کی بات, سرے سے لباس ہی نہیں ہوتا. 2-4 تکلف کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے اسٹیکر چپکائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. دوسری طرف جو انتہا ہے, جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں, ان کے لباس کے بارے میں کوئی اصول اور آداب نہیں ہے. عورت جو چاہے پہنے, جتنا چاہے پہنے, بس دیکھنے میں کیا لگے اچھی, چاہے اس سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہوں, معاشرے میں خرابی پھیل رہی ہو, اس کو اجازت ہے جو چاہے پہنے وہ. یہاں بھی اسلام نے کیا دیا, اعتدال. بھائی لباس کا مقصد جسم کو ڈھانپنا ہے, تو جسم آپ کا پراپر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ہاں لباس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ دھوتی بنیان یا کچھ, جو پہنو, جو تمہیں اچھا لگے پہنو وہ. تو یہ جو اللہ نے رمضان دیا نا, وقت کم ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. یہ رمضان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پورا سال کھاتے رہتے ہو, تمہاری بریکیں فیل. اللہ کہتے ہیں اپنی پیٹ کی ہر خواہش پوری کرو گے تو اس سے تمہارے اندر مزید خواہشات کے انڈے بچے جنم لیں گے. انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بھوک کے وقت کھانا ہوتا ہے, اور پیاس کے وقت پینا. اگر اللہ ہر خواہش چھڑواتے تو یہ حکم مشکل ہو جاتا. اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو گے, خواہشات کا دائرہ محدود کرو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا, ان میں خواہش کبھی پوری نہ ہو تو برداشت کی قوت رہتی نہیں ہے, اس سے وہ اسٹریس میں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو قوت اس کی استعمال ہوتی ہے نا, وہ قوت بڑھتی ہے. یہ اللہ کی عادت ہے. اگر آپ کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو برداشت کی قوت استعمال ہو رہی ہے بھائی, بولو نہیں, تو برداشت کیا ہو جائے گی, ختم. اگر بچپن میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی, کچھ پوری ہو رہی ہیں, کچھ, اگر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو تو پھر نفس بغاوت کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, پھر بھی خطرناک ہے. پھر انسان معاشرے سے باغی ہو جاتا ہے, وہ بھی خطرناک. تو نہ تمام خواہشات پوری کرنی ہے اور نہ تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے, کچھ پہ کیا کرنا ہے, بریک لگانا ہے. اب کون سی پوری کرنی ہے, کن خواہشات پہ بریک لگانا ہے, یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا. یہ چارٹ جو ہے نا, اللہ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دیا ہوا ہے. یہ اسلام کے پاس آپشن ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے. وہ ہمیں اللہ نے پہلے سے ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا ہے, یہ پوری کر لو, یہ والی چھوڑ دو. ساری چھوڑو بھی نہیں, بغاوت پیدا ہوگی, یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا, خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. اور ساری پوری بھی نہیں کرنی, اس سے تمہیں خوشیاں نہیں ملیں گی, تمہارا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا, اس میں اتنا کولیسٹرول پیدا ہوگا کہ یہ ڈپریشن سے مر جائے گا. یہ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا, میں تمہیں ایک پیکج دے رہا ہوں, یہ والی پوری کر لو, یہ والی چھوڑ دو, تو بیلنس رہتا ہے انسان. جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں, روکتے ہیں, آپ میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. ہوتے 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 وہ قوت اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت آپ کی کوئی بڑی خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ پہلے سے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ انسان
ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں برداشت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک وقت انسان کی زندگی میں برداشت کرتے کرتے ایسا آتا ہے, اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ غم پروف بن جاتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام, ساری زندگی غموں میں گزری مگر ایک حرف بھی اللہ کا زبان سے شکایت کا نہیں آیا, اللہ کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں آیا. تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پہ کنٹرولنگ کا جو سب سے بہتر طریقہ بتایا وہ روزہ بتایا ہے. الصوم جنہ, فرمایا روزہ ڈھال ہے, روکتا ہے آپ کو. میں لوگوں سے کہتا ہوں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ, دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے. ہر وقت کھاتا ہے, ہر وقت زبان کی لذت ہے. دیکھو نا, صبح ناشتہ کر کے نکلیں گے آفس میں جا کے, پھر چائے, پھر 2 بسکٹ, پھر 1 گھنٹے بعد ان کو کچھ چاہیے. کوئی نسوار ڈال رہا ہے, کوئی پان رکھ رہا ہے, کوئی سونف کھا رہا ہے. ابے تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یار. پھر لنچ کے بعد بھی کولڈ ڈرنک اور چائے, پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ چاہیے, ان کو سموسے بھی چاہیے اس کے ساتھ. پھر بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں, 1 بسکٹ ہو جائے. اے بھائی, یہ سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا زبان کا ٹیسٹ چینج. پھر رات کو کھانا, پھر سونے سے پہلے ڈاکٹر حکیم نے کچھ بتایا ہے یہ کھا کے سو. یہ تو شکر ہے رات کو آنکھ نہیں کھلتی, ورنہ پھر اٹھ کے کچھ کھائیں گے. تو جو خواہشات کا اتنا غلام بن چکا ہو, جس کمبخت سے 4-5 گھنٹے صبر نہ ہوتا ہو, وہ شریعت پہ کیسے چلے گا؟ وہ حقوق اپنے اور اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا, بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اپنے حقوق کیا ہے؟ اپنی صحت بنانا. اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط, اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے. تو اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کہاں سے ادا ہوں گے؟ سب سے زیادہ تو اپنا خیر خواہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ بہت کھا لیا, بہت پھوڑ لیا. صبح چائے, پھر وہاں جا کے گٹکا, پھر وہاں جا کے سگریٹ, پھر وہاں جا کے چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہے, پھر سموسے وہاں سے پھانک لیے, پھر شام کو ایک پھکی لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ نا ہضم کرنے کے لیے. رائزک کے مریض میں نے دیکھے ہیں, ہر کھانے سے پہلے رائزک کھا رہے ہیں. تو اب تو یہ دوائیں ایسی ہو گئی ہیں, ہمارے کھانے کا جز بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو ہے نا, یہ جو ہاضمے کی دوائیں ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھینس بھی یہی دینا شروع کر دے گی, مجھے لگ رہا ہے. کھیتوں سے یہی اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے تم نے آلو پیاز ٹماٹر تو چھوڑ دیے, تم زیادہ شوق سے ہاضمے کی دوائیں کھا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے یہ اگانا شروع کر دیں لوگ, تو اتنا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو سب سے لذیذ خواہش ہے, انسان کی باڈی کی 2 ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ایک زبان کی لذت اور ایک خواہشات, سیکسول ڈیزائرز. یہ 2 ریکوائرمنٹ باڈی کی ایسی ہیں جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل. جب یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے رمضان میں دونوں چیزیں چھڑوا دی. نہ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اور نہ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہو, نہ کھا سکتے ہو, نہ گٹکا, نہ سگریٹ, نہ پان. اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, پورا مہینہ تم نے اس اسکیجول میں گزارنا ہے. تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تو نے سحری سے لے کے افطاری تک چھڑوا دیا, افطاری کا ٹائم آنے دے, بس تو آنے دے خالی. ایسے آستی نے چڑھا, آن دے خالی. اور جو پورا مہینہ روزہ رکھوایا, چاند نظر آنے دے. عید کے دن میں نے تجربہ کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لو بدہضمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ میدا 1 مہینہ بھوکا رہ کے اچانک اتنا برداشت نہیں کرتا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, تجربہ بھی ہے, یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر بھی تھوڑ سے پیٹ خراب کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے. حالانکہ گاڈ نے آپ کو, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا کہ اب آپ کا میدا سکڑ گیا ہے, اب تھوڑے میں پیٹ بھر جائے گا. ہم کہتے نہیں, میں نے جو رمضان سے پہلے جتنے کھایا تھا نا, میں اتنا ہی کھاؤں گا. تو ہم ڈھیٹ ہیں بھائی, ہم کیا ہیں؟ اچھا میں بس ختم کروں. تو یہ ہم ڈھیٹ ہیں, یہ ہمارا قصور ہے, یہ رمضان کا قصور نہیں ہے.
تو رمضان میں گناہ بھی چھوڑنے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے بھوکا پیاسا رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جب بڑی خواہش کو چھوڑو گے تو چھوٹی موٹی خواہشیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو اصل مقصد ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو اور آپ سے گناہ چھوٹ جائے۔ آپ یہ سوچو کہ جو رزق حلال تھا وہ حرام ہو گیا تو جو پورے سال حرام تھا وہ تو اور زیادہ حرام۔ بد نظری پورے سال حرام، رشوت لینا پورے سال حرام، نماز چھوڑنا پورے سال حرام، داڑھی کاٹنا پورے سال حرام، اور زنا کرنا پورے سال حرام۔ تو جو حرام ہمیشہ سے ہے وہ تو اور زیادہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن فلم دیکھ رہے ہیں روزہ گزارنے کے لیے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ روزہ نہیں گزر رہا تو فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ کیا ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کو اللہ ہمارے حق میں حقیقی طور پر رمضان بنائے۔